وہ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں نکاح کی تقریب تھی۔ ایسے میں اندر بیٹھی وہ معصوم اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے کہ تبھی وہ چوکنا ہوئی۔ اس کی نظریں دروازے پہ جا ٹکیں۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر کان لگائے۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارات پہنچ گئی ہے۔ وہیں اندر کھڑی آشنا بخاری کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جب سب کو یہ پتہ چلنا تھا کہ مشال بھاگ گئی ہے اور اسے بھگانے والی کوئی اور نہیں، اس کی پھپھو کی بیٹی آشنا بخاری ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے مشال کی بات مان کر اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ ابھی وہ بیٹی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ آشنا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ وہ کس کی بات کا کیا جواب دیتی، یہ سوچ کر وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے زور سے بجا تو مجبوراً اسے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ سارا اپی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ یکدم لٹھی کی مانند سفید پڑا۔ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی تم؟ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ سارا نے اندر آتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑاتے آشنا کو بولی، لیکن آشنا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ مشال کہاں ہے؟ سارا نے آشنا کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوند نمودار ہوتی دیکھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مشال کہاں ہے؟ اب کی بار سارا نے غصے سے آشنا کی جانب دیکھتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، سارا اپی، مشال اب یہاں پہ نہیں ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کیا مطلب یہاں نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سارا کے چہرے پر حیرت اور فکر مندی نمایاں ہوئی۔ وہ چلی گئی ہے۔ بالآخر آشنا نے دل بڑا کرتے ہوئے سارا سے کہہ دیا، چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ سچ بتاؤ آشنا، مشال کہاں ہے؟ سارا نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، بارات آ چکی تھی، اور ایسے میں مشال کا یہاں نہ ہونا سب کی عزت کو خاک میں ملا دیتا۔ مشال آپی نے کہا، اگر زبردستی کسی نے میرا نکاح کیا تو اپنی جان دے دے گی۔ پھر وہ یہاں سے چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کچھ تو بتایا ہوگا نا تمہیں؟ کیوں ہم سب کی عزت کو داؤ پہ لگانے پہ تلی ہو تم؟ سارا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ اس وقت سارا انتہائی بے بسی کی حالت محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن وہ چلی گئی ہے یہاں سے۔ سارا اپی، آشنا نے روتے ہوئے کہا۔ چپ، آواز نہ آئے۔ سارا نے دروازہ بند کیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے یہ سب ٹھیک کرے۔ کہاں ڈھونڈے گی مشال کو؟ موبائل لے کر گئی تھی۔ اچانک سے سارا کو سوچ آئی، آشنا نے اسباب میں سر ہلایا ہے۔ سارا نے مشال کے نمبر پر کال ملائی۔ کال جا رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ سارا کے دل میں تھوڑی سی آس امید جاگی کہ مشال ایک بار فون اٹھا لے تو وہ اسے کسی طرح کوئی نہ کوئی واسطہ دے کر واپس بلا لے گی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سارا پھر سے ری ڈائل کر رہی تھی اور اس بار نمبر بند ملا تھا۔ سارا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے زبردستی مشال اور اذلان کی شادی کا کام سر انجام دیا۔ اب سارے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ سارا نے نم آنکھوں سے آشنا کو دیکھا۔ تم نے مدد کی اس کے بھاگنے میں؟ سارا غصے سے آشنا کی جانب دیکھا تو آشنا گھبرا کے پیچھے ہوئی اور سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سارا اسے کچھ کہتی کہ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ سامنے اپنی ماں اور ساس دونوں کو دیکھتے ہوئے سارا اپنا ماتھا سہلا گئی۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ مشال تیار ہو گئی ہے؟ شمیم بیگم نے اپنے بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس نے اپنی ماں اور ساس کو کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر کے اور انہیں مشال کے متعلق سب بتا دیا۔ اب پریشان حال میں وہ تینوں بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ تمہارے بابا تو مشال کو جان سے مار ڈالیں گے، آخر اس نے اتنی بڑی جرأت کیسے کی؟ شمیم بیگم نے سارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے اب یہ سوچیں کہ ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا بولیں گے۔ شایان تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اذلان، اس نے مجھ پہ کتنا بھروسہ کیا، اور مشال، آج مشال نے میری سر جھکا دیا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ انہیں اپنی بیٹی کا دکھ پل میں سمجھ آنے لگا۔ ان کی نظر دور کھڑی آشنا کی جانب اٹھی تو ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔
ایک کام کرتے ہیں، اذلان اور آشنا کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زبیدہ بیگم نے اچنبے سے پوچھا۔ میں اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپا، میرے لیے آشنا بھی مشال کی طرح ہی ہے، اور جب تک مشال کا پتہ چلے گا یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی، ہماری عزت تو دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ اب ایک کام کریں، آپ جا کر جاوید بھائی سے بات کریں، آشنا اور اذلان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شمیم بیگم نے فوراً اس سے پلاننگ کرتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے کہا، جبکہ سارا کو یہ سب بالکل بھی ایک عق نہیں بھا رہا تھا۔ آشنا بخاری اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اذلان اور آشنا کا کیا جوڑ؟ سارا کو اس بات پہ اعتراض ہوا۔ کیوں، ایسی بات کیا بات ہے؟ شمیم بیگم نے ماتھے پہ بل پڑے اور گھورتے ہوئے بیٹی کی جانب دیکھا۔ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دونوں کی ایج میں کم از کم 11 سال کا فرق ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ صرف 16 سال کی ہے آشنا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا نکاح اذلان سے کر دے۔ سارا کسی بھی طرح کر کے اس نکاح کو روکنا چاہ رہی تھی، لیکن شمیم بیگم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آشنا اور اذلان کا نکاح کر کے رہیں گی۔ 16 سال کی ہے تو کیا ہوا، اجازت ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اپنے ولی کی موجودگی میں نکاح کر سکتی ہے۔ اب میری بات سنیں اور اس کو سمجھیں۔ چلیں، میں عمیر اور جاوید بھائی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئیں، جبکہ زبیدہ بیگم نے افسوس سے سارا کی جانب دیکھا۔ خالہ امی پلیز میری بات سنیں۔ وہ ان کو دیکھتی اٹھی، لیکن زبیدہ بیگم بھی اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے باہر نکل گئیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں اذلان اور آشنا کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب شمیم بیگم نے کیا تھا۔ فی الحال مشال کی غیر موجودگی کو سب نے بہت مشکل سے ہضم کیا ہوا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے خاندان کی عزت کا برم رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ آشنا بخاری بنت سعد بخاری، آپ کا نکاح اذلان شاہ ولد جاوید شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائجت بالوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ آشنا کے اوپر زرتار انچل اڑے۔ اس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ آشنا کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اسے تو یہ امید ہی نہیں تھی مشال کے جانے کے بعد اس کی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ شمیم بیگم نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا، تو سبھی نے شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ سارا اس سب معاملے سے دور کھڑی اپنی مٹھیاں سختی سے پھینچ گئی۔ عمیر صاحب نے آشنا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو آشنا کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نکاح خواں اور عمیر صاحب دونوں باہر نکلتے چلے گئے۔ اذلان شاہ ولد جاوید شاہ، آپ کا نکاح آشنا بخاری ولد سعد بخاری کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائجل بالوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے پھینچتے قبول ہے کہہ گیا۔ اس کے ہونے والی دلہن شادی کے دن باغ نکلی تھی۔ اب اس چھوٹی سی بچی کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا تھا، جو 18 کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خان تھا، اس کی مردانگی پہ سخت ضرب لگی تھی، لیکن وہ چپ تھا، صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ میں قسم کھاتا ہوں مشال، عمیر، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں مشال سے مخاطب تھا۔ نکاح ہوتے ہی کھانا سرو کر دیا گیا۔ عمیر صاحب ایک کونے میں کھڑے اپنے آنسو اپنے اندر اتار رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا سر جھکا گئی تھی۔ مشال نقاب کیے ٹرین میں بیٹھی تھی، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا۔ وہ اس وقت کالے عبایا میں تھی، جبکہ عبایا کے نیچے وہ دلہن کے لباس کو چھپانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ڈیرے آنسو تھے، گود میں ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا۔ ٹرین چلنے ہی والی تھی۔ وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کے آئی تھی۔ اب اسی شہر سے پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کی بیٹی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی۔ وہ غیر ہی تو تھا جسے وہ اپنا سمجھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی، بیگ پہ گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ لڑکی آج تک اکیلی گھر سے نکلی نہیں تھی، اور آج وہ اکیلی ٹرین کا اتنا لمبا سفر کرنے لگی تھی۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، اس شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنی ماں باپ کو چھوڑا، آج اسی کو چھوڑ آئی۔
موبائل رنگ ہوتے ہوتے بند ہوا تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کرتے اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتے چلی گئی۔ وہ آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے اور پھر دل پہ پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کے دوبارہ اٹھی تھی۔ شاہ میر ہمدانی، ہاں وہ شخص شاہ میر ہمدانی تھا۔ گھر سے نکلتے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنی ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی۔ اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی، اور جیسے ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ جا پہنچی تو اس پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پہ یقین نہ آیا۔ وہ شاہ میر ہی تھا، ہاں شاہ میر ہمدانی۔ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اپنا نام سن کے اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کیا ہو گیا فلک؟ ارے شاہ میر ہمدانی صرف اپنی فلک کا ہے، کسی مشال کا نہیں، اور اپنی فلک کا ہی رہے گا۔ شاہ میر نے جذب کے عالم میں کہا، اچھا تو وہ لڑکی مشال وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ مقابل لڑکی نے نروٹھے انداز میں پوچھا، جو شاید ویڈیو کال پہ تھی۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے، شاہ خاندان سے بدلہ، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ، میرا بزنس کو نقصان پہنچایا اس شخص اذلان شاہ نے، میں نے اس کا بدلہ اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لے رہا ہوں۔ جس دن وہ میرے لیے انا گھر چھوڑ کے آن دیکھنا کیسے اسے اس کی اصلیت دکھاؤں گا۔ ہا ہا ہا، اسے لگتا ہے میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ بے وقوف، لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شاہ میر، اگر وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ تم اسے اپنا لو گے؟ فلک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس بات پہ مشال کا دل دھڑکا۔ وہ پورے جسم و جان سے اس کی طرف ہمتن گوش ہوئی۔ پاگل ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شاہ میر ہمدانی، ابھی میری اوقات دو کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں نفرت، غصہ، حقارت نہیں تھا۔ کچھ تو محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی۔ سانس روکے مشال آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر اس فرعون کو دیکھتے انہی قدموں پہ واپس پلٹی تھی، بنا ایک لفظ کہے، بنا کسی شکوے کے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شاہ میر نہیں، وہ خود تھی۔ ہاں، بے وقوف، پاگل، کم عقل، ناسمجھ، اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے اسے ایسا کیوں لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنیں گی؟ وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں آئیں، شامل نہیں تھیں، وہ وہیں سے نکل آئی تھی۔ اسے اب کہاں جانا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیدرآباد سے کراچی آ چکی تھی وہ، اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں تو وہ کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ بہت سوچ بچار کرتے اس نے سکھر اپنے ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال وقتی وہ ہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شاہ میر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی، لیکن خود کو مارنے کی بجائے اپنے لیے ٹھوکریں چنی تھی، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کے کیا وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی، تاکہ اسے بھی تکلیف ہو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے آئی تھی۔ ٹرین اپنے راستے رواں دواں تھی، وہ کراچی سے سکھر جا رہی تھی اپنی دوست شیزہ کے گھر، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی یا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے آسرے پہ جا رہی تھی، جبکہ اسے اب رہ رہ کے آشنا کا خیال آ رہا تھا جسے وہ اپنی جگہ وہاں چھوڑ آئی تھی۔ نہ جانے وہ چھوٹی سی لڑکی کیسے سب ہینڈل کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا، لیکن عمیر صاحب ششش و پنچ میں تھے۔ آشنا ابھی میٹرک کے امتحان سے فری ہوئی تھی اور اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، پر اس بچی کا سارا شوق ان کی لی گئی قربانی کی نظر ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ جاوید شاہ کے گوش گزارا دیا، اپنی ساری بے چینی پریشانی ان کو بتا دی۔ فکر نہیں کرو میرے بیٹا، اذلان بہت سمجھدار ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ آشنا کو بہت طریقے سے ہینڈل کرے گا یار، اور تم فکر نہ کرو، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے، وہ جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے میں تعلیم دلواؤں گا۔ وہ ایک مان برا وعدہ عمیر صاحب کو دے رہے تھے۔ آشنا کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنی ممانی شمیم بیگم کے ڈر کی وجہ سے یہ نکاح کر گئی، جبکہ ماموں نے جتنی عزت اور مان سے اسے کہا وہ انکار کر ہی نہ سکی، اور اذلان کی دلہن بنی وہ اس کے گھر سدھار گئی، جہاں اس کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔
وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت ڈری سہمی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اس کی جھجک اور ڈر دیکھ سارہ نے ساری رسمیں ملتوی کرتے اسے اذلان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ سارہ کے چہرے پہ نخوت بڑے تاثرات تھے۔ وہ آشنا کو یہاں مشال کی جگہ دیکھتے یچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن اپنے لب بمشکل سیے ہوئے تھی۔ مشال، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں مشال سے مخاطب ہوئی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ڈریس چینج کرنا ہو تو کبرڈ میں سب کپڑے ہینگ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارا اور مشال کا سائز تقریباً سیم ہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ تم اسی کی ساری چیزیں استعمال کر لینا جیسے اس کا چھوڑا ہوا ہسبینڈ اپنا لیا ہے۔ وہ اس کو طنز کر رہی تھی، لیکن 16 سالہ وہ معصوم لڑکی اس کا طنز کہاں سمجھ پائی۔ وہ تو اس کمرے میں اکیلے رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارہ کو کہے اسے یہاں سے لے جائے۔ اسے اس خوبصورت کمرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نمبر کی جھوٹی تھی، جھوٹ بولتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی۔ دھوکہ باز لڑکی۔ شمیر ہمدانی سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ فلک سے بات کرنے کے بعد وہ نیچے آیا۔ وہ کب سے مشال کا ویٹ کر رہا تھا، پر وہ آئی ہی نہیں۔ اس کے آدمی کا فون آیا جب وہ اسے غصے سے سر جھٹکتے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اس کا آدمی اس وقت جاسوسی کے لیے شاہ منشن حیدرآباد میں مشال کے گھر موجود تھا اور اسے تمام رپورٹس وقتاً دے رہا تھا۔ سر، میں کب سے آپ کا فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی نہیں پک کی۔ وہ ازحد تیزی سے بولا، کیا کہنا ہے؟ یہی نا کہ وہ لڑکی شادی کر کے اذلان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ دھوکہ باز تھی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ شمیر نے نخوت سے سر جھٹکا۔ نہیں سر، ان کی بیٹی مشال تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ اذلان سر کے ساتھ تو عمیر صاحب کی کسی بھتیجی آشنا کا نکاح ہو گیا ہے۔ روہیل کی بات پہ ایک پل کو شمیر پورے وجود سے کانپا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز خود بھی سنائی نہ دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مشال میڈم گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور جو اذلان خان نے یہاں شور شرابہ مچایا وہ تو آپ سوچے ہی نہ۔ ایسا کیسے ممکن ہے یہ؟ اگر مشال وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے یہ سوال شمیر کے پورے وجود پہ تماچے کی طرح لگا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سر، وہ آپ کے پاس ہی تو آئی ہیں، روہیل نے حیرانی سے کہا۔ وہ یہاں نہیں آئی۔ شمیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ سر، آپ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی، وہ گھر سے نکلی ہیں آپ کی خاطر، تو آپ کے پاس نہیں پہنچی وہ تو کہاں جا سکتی ہیں؟ ایک منٹ۔ شمیر نے کال ہولڈ پہ لگائی اور واچ مین کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، جی صاحب، دن کے وقت ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا آپ سے ملنا ہے۔ اس کے پاس آپ کا کارڈ تھا، میں نے انہیں اندر بھیج دیا۔ پھر؟ شمیر کا دل دھڑکا۔ بولو بھی۔ شمیر غصے سے بھڑکا۔ پھر جی، تھوڑی دیر بعد وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور کیب کروا کے چلی گئی۔ واچ مین نے تفصیل بتاتے سر جھکایا۔ شمیر نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی۔ مطلب وہ آئی تھی اور شادی تب فلک سے بات کرتے اس نے سن لیا۔ شمیر نے لب دانتوں تلے دبائے اور اتنی سختی سے دبائے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چلایا تھا، لیکن اس کا دل اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ واچ مین کے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ اسے کہاں حق ہے کہ وہ بڑوں کے معاملوں میں دخل اندازی کرے؟ نہ جانے کہاں گئی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی؟ مجھ سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ فوراً روہیل کی کال کاٹتا مشال کے نمبر پہ کال کرنے لگا، لیکن وہ بند تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے ابھی رابطہ ممکن نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ وہ نمبر بند کر گئی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں بکھرا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو چلایا بھی تھا، سب کچھ خود کا کیا دھڑا تھا، لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہ تھی۔ اچانک سے شمیر کو اس کی فکر ہوئی اور فوراً روہیل واپس کراچی بلوایا۔ اذلان کافی وقت ڈیرے پہ رہا۔ اپنے خاص آدمی عصمت کو وہ مشال کی تلاش کرنے کا کہتا خود گھر واپس آیا تھا۔ جاوید صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے آشنا کو پیار سے ہینڈل کرنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف شایان سارہ کی طرف آتا اسے بے رحمی سے جکڑ گیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب جب جانتی تھی تمہاری بہن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو کیوں اسے میرے ہیرے جیسے بھائی کے ساتھ باندھ رہی تھی؟ شایان پلیز ہاتھ چھوڑیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔
وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جھوٹ مت بولو، تمہاری بہن تھی وہ تمہیں نہ پتہ ہو؟ تبھی تم نے فوراً شادی کا کہا۔ تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری بہن بھاگ نہ جائے، اور تمہاری بہن واقعی بھاگ گئی۔ وہ نفرت اور حقارت سے بولا، پلیز شایان، آپ میرے ہاتھ کو چھوڑ دیں، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ سسکی تھی، جی کرتا ہے یہ ابھی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دوں۔ تم سب نے مل کے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اس معصوم بچی کو اذلان سے نکاح کروا دیا۔ معصوم نہیں ہے وہ، سارا چلا اٹھی۔ مشال کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اس کی بات پہ شایان نے دانت کھچکھچاتے اسے دیکھا۔ چپ، خبردار، اس معصوم پہ کوئی الزام لگایا تو اپنی بہن کے گندے کرتوت کا الزام کسی دوسرے پہ لگاتے شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن دودھ پیتی بچی تھی نا کہ آشنا کی باتوں میں آ کے بھاگ گئی۔ اس کی نیت میں فطور تھا۔ تم اور تمہاری بہن دونوں ایک جیسی سازشی، خود غرض اور مطلبی ہو۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہ تھی اور میں تم پہ اپنی محبتیں لٹاتا رہا۔ وہ جھٹکے سے اسے خود سے پرے کرتا باتھ روم کی جانب بڑھا، جبکہ سارا منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ اسے آشنا کے ساتھ ساتھ مشال پہ بھی شدید غصہ تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ سسرال میں پیر مضبوط کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ اب یہاں پہ آج بہت ارزاں محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب دروازے پہ بیل ہوئی۔ شیزا دیکھو کون ہے؟ نجمہ پھپھو نے کام کرتے ہوئے شیزا کو آواز لگائی، جو فریج بند کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مشال کو دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مشال تم؟ وہ انتہائی حیرت زدہ ہوتے کبھی اس کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پیچھے مڑ کے اپنی پھپھو کو، جو صحن میں آتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کون ہے شیزا؟ وہیں کیوں کھڑی ہو گئی ہو تم؟ انہوں نے وہیں پیچھے سے کھڑے ہوتے کرخت آواز سے پوچھا۔ پھپھو دوست ہے میری۔ مشال اندر آؤ نا۔ نجمہ پھپھو کو جواب دیتے ہوئے واپس مشال کی طرف مڑتے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ مشال بیگ پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ نجمہ پھپھو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری کون سی دوست؟ میں تو اس کو نہیں جانتی۔ نجمہ پھپھو نے حیرانی سے پوچھا۔ پھپھو یہ میری اسکول کی پرانی دوست ہے، ایک محلے میں رہتے تھے، بہت اچھی دوست ہے میری۔ شیزا کو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک مشال ان کے گھر کیوں آئی، وہ بھی اتنی رات گئے۔ بیگ لے کر اپنی پھپھو کو بتاتی وہ رخ پھیر گئی، جبکہ اس سے ملتے ہوئے نجمہ پھپھو کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ تم 1 منٹ اندر آ کر میری بات سنو، نجمہ پھپھو نے شیزا سے کھردرے لہجے میں کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھائے۔ مشال تم یہاں اچانک کیسے؟ بتایا نہیں تم نے؟ آنے سے پہلے شیزا اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بتاتی شیزا؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، مشال نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں پھپھو کی بات سن کر آتی ہوں۔ جب سے ساس بنی ہے پھر آ کے تمہاری بات سنتی ہوں۔ زیادہ ہی غصے والی ہو گئی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شیزا کو وہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے خود نجمہ پھپھو کے پاس کچن کی جانب چلی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے آدھی رات کو کسی کے گھر میں آنے کا؟ لڑکی ذات ہے، اکیلی وہ کیسے یہاں آ گئی ہے؟ کون یہ؟ کس خاندان سے ہے؟ نجمہ بیگم نے ایک پل میں اس سے ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ ریلیکس پھپھو جان، مشال میری بہت اچھی دوست ہے، ہماری دوستی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہاں آئی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کہاں سے آئی ہے؟ نجمہ پھپھو نے اپنے سوال دہرایا۔ پھپھو پہلے تو یہ حیدرآباد میں رہتی تھی، شاید اس شہر میں آ گئی ہے، شیزا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں؟ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا، ابھی اس وقت اس کو واپس بھیجو، وہ قطعی انداز میں بولی۔ پھپھو پلیز، وہ ہمارے گھر مہمان بن کے آئی ہے، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں نا، وہ اب بڑے مزے سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بنا بلائے مہمان رحمت نہیں زحمت ہوتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، اس کو گھر بھیجو، خدا نہ خواستہ بعد میں پتہ چلے گھر سے بھاگی ہوئی ہے تو کیا کر لیں گے ہم؟ وہ دانت کھچکھچاتے بولی۔ آنٹی میں صرف آج رات کے لیے یہاں رکوں گی، پلیز، انسانیت کے ناطے ہی صحیح، بس اتنی سی مدد کر دیں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میری وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی تکلیف پہنچے ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مشال کی بات پہ نجمہ پھپھو نے لب پھینچ لیے، جبکہ شیزا شرمندہ سی ہوئی۔ ایسی بات نہیں مشال، پھپھو کو وہ مطلب نہیں تھا،
تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، شہزاد نے مصلحتاً مشال سے کہا، لیکن مشال جان چکی تھی اسے یہاں سے بھی صبح ہوتے ہی جانا تھا۔ وہ ساری رات سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مشال کہیں بھی نہ ملی۔ ساری رات شاہ میر ہمدانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی، دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پہ شاہ میر نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھانے لگا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا تھا۔ مشال، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا۔ ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھڑ پھڑا کے رہ جاؤ گی۔ شاہ میر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں آپ پہ، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا، جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مشال زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاہ میر نے کرب سے آنکھیں میچیں، نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ آئی، میری وجہ سے وہ زمین پہ مکے برساتا چلا گیا۔ کیا واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر سے یوں ہی بیٹھی اذلان کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کے آنے کے آثار دکھائی نہ دیے تو وہ کبرڈ سے ایک آرام دہ سوٹ نکالتے، اپنا ڈریس چینج کرتی، اب کمفرٹیبل محسوس کرتی بستر پہ آئی۔ گہرا سانس بھرتے وہ بستر پہ جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرہ، سیج، ہر چیز بہت نفاست پسندی سے سجائی گئی تھی اور اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی وہیں نیم دراز ہو گئی اور تکیے پہ سر رکھے وہ مشال کو سوچنے لگی۔ آشنا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں آپ کو یہیں تمہارے سامنے کھڑے کھڑے مار دوں گی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ یا اللہ، مشال آپی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ان کی حفاظت فرما۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد آیا آج اس کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو ہوتی باہر آئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جائے نماز نظر آئی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتی تھی سارہ کی وجہ سے، لیکن کبھی اذلان سے سلام دعا یا ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھتی۔ وہ اب ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مشال کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتا دیکھ وہ دروازے میں ہی ایستادہ رہ گیا۔ اتنا پاک اور مکمل حسن دیکھتا وہ محبوبت سے رہ گیا۔ وہ جب بھی کبھی یہاں آئی، اذلان نے کبھی اسے نگاہ بھر کے دیکھنا تو دور کی بات، سرسری انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچیوں کی طرح تھی، 11 سالہ چھوٹی تھی، لیکن اس کے نکاح میں آئی گئی تھی۔ اچھا خاصا وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا، اور مردوں کی طرح اس کی بھی سہاگرات کو لے کے بہت سی فیلنگز تھی، لیکن سب پہ پانی پھر گیا تھا۔ اب وہ اس بچی کے ساتھ سہاگرات مناتا اچھا لگتا؟ کہاں وہ 27 سالہ جوان، مضبوط کثیر باڈی والا بھرپور مرد، جم جا جا کے اپنی باڈی کو مزید وہ خوبصورت بنا چکا تھا، اور کہاں وہ چھوٹی سی 16 سالہ کی نازک سی لڑکی؟ کیا وہ اس کی شدتیں سہہ کر پائے گی؟ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا اور اپنا سر جھٹکا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ خود کو زرنش کرتا وہ بستر کی جانب بڑھتا، اپنی کلائی میں پہنی مہنگی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھ گیا کہ تبھی اس کی نگاہ اپنی سیج پہ اٹھی جس کو اس نے کتنے ارمان سے سجایا تھا۔ دماغ میں پھر سے لاوا بڑھنے لگا۔ اللہ جی، مشال آپی کو اپنی امان میں رکھنا۔ روتے ہوئے دعا مانگتی وہ ارد گرد سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ اذلان کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ جب کہ اس کی دعا سنتا وہ بری طرح چونکا تو کیا بھابی جو کہہ رہی تھی وہی سچ تھا؟ مشال کو بھگانے میں آشنا کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ جائے نماز تہہ کر کے اٹھی تو سامنے اذلان کو بستر پہ بیٹھا دیکھ ٹھٹک کے رک گئی۔ وہ بالکل بھی نہ ڈرتی، لیکن اذلان جن خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، انہیں سہن کرنا آشنا کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے پاس آیا۔ جو پوچھوں سچ سچ بتانا، کیا مشال کو بھگانے میں تم نے اس کی مدد کی؟ اذلان کا لہجہ اس قدر غصیلا تھا کہ معصوم آشنا نے فوراً بنا سوچے سمجھے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اذلان سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی سچ نہ بتا سکی۔ اگر وہ اسے مارتا تو وہ دل ہی دل میں جرجری لے گئی تھی۔
بہتری بھی اسی میں ہے تمہاری کہ تم اس سب میں شامل نہ ہو، ورنہ مجھے دشمن کو سیدھا جہنم واصل کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سرد لہجے میں کہتا ہوا اس کا گال ہلکا سا تھپتھپاتے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی آشنا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس نے تو اپنی سانسیں ہی روک لی تھی۔ اللہ جی مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ معصوم اپنے لیے بھی دعا مانگنے لگی۔ اگلے پارٹس کے لیے کمنٹس کریں۔